وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأت فی التوراۃ ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ رواہ الترمذی و ابو داود۔ صاحب کتاب نے شکار اور ذبح کے باب کے بعد کتاب الاطعمہ یعنی کھانے پینے کا باب، اس کے اندر کھانے پینے کے آداب، سنت طریقہ جو صحیح طریقہ ہے وہ بتایا جائے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جو کھانے کے متعلق ہیں اس باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تورات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد وضو کرنے میں ہے، یعنی ہاتھ دھونے میں۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ کھانے کا وضو ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واقعی کھانے کی برکت اس سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرنے میں ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت صرف بعد میں نہیں ہے بلکہ پہلے بھی کھانے سے وضو کریں تو کھانے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ تو ایک دنیاوی بھی فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جب عمل کریں گے اس میں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور ایک اس کا جو ظاہری فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، وہ یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا، وہ کھانا کم نہیں ہوگا۔ جتنے افراد اس میں بیٹھ کر کھا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام افراد کو وہ کھانا کفایت فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخبز و لحم وهو فی المسجد فاکل واکلنا معه ثم قام فصلى وصلینا معه ولم یزد علی ان مسحنا ایدینا بالحسبہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم مسجد میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا گیا جس میں روٹیاں بھی تھیں اور گوشت بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مسجد میں بیٹھ کر اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھانا تناول کیا، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں سے ہم اٹھے، نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ہم نے اس میں نہ وضو کیا اور نہ ہی اپنے ہاتھ دھوئے اور نہ ہی کلی کی، بلکہ صرف ایک کپڑے سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا۔ یعنی یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر ایک تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ مسجد کے اندر کھانا پینا جائز ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میں کھانا جائز ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے صحابہ نے تناول فرمایا مسجد کے اندر کھانا۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد کلی کرنا لازم اور ضروری ہے، کر لے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، اگر ٹائم ہے، وقت ہے، پانی بھی ہے، سارا کچھ ہے تو اگر کر لیں اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار یعنی کچھ مستحبات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں لازمی کا اور فرض کا درجہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی نماز پڑھی، گوشت کھایا، کھانا کھایا اور اس کے بعد فوراً مسجد ہی میں نماز پڑھی، کلی بھی نہیں کی اور اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہ جواز کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کام کر لیتے، ویسے اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کے بعد وضو کرتے تھے، یعنی کھانے کے بعد کا جو وضو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر کر لیتے، کلی بھی کر لیتے اور ہاتھ بھی دھو لیتے تھے، لیکن کبھی کبھار یہ اس لیے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے بیان جواز کے لیے کہ اگر کوئی کبھی چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے،
یا کوئی گناہ نہیں ہے تو، لیکن اگر اس پر عمل کر لیں تو پھر اجر و ثواب ہے۔ کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے وضو کریں، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے اور اجر بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور یہ مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ گوشت کھانے سے بھی وضو کرنا، یا بسا اوقات یہاں تک بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی اونٹ کا گوشت کھائیں یا کسی اور چیز کا گوشت کہا ہے کچھ مخصوص گوشت کے بارے میں کہ جی وضو بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ویسے ہماری ایک باتیں ہیں، کسی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم ہے اگر کسی نے کوئی نشہ کیا ہے اور منہ میں سمیل آ گئی، جیسے کہ سگریٹ پینا ہے، اس کے علاوہ اور اس کی طرح کی چیزیں ہیں، منہ بدبودار ہو گیا، وضو نہیں جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ آپ مسجد میں جانے سے پہلے مسواک کر لیں یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں جس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے، تو پھر آپ مسجد میں جا کر اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار ہے۔ وضو کے جو اسباب بتائے گئے ہیں ٹوٹنے کے، ان کے علاوہ ہم نے کئی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کل پرسوں ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا اور بار بار وہ اس چیز پر رٹ لگا رہا تھا کہ اس کا ذہن تھا کہ کہیں کسی طریقے سے یہ بتائیں کہ اس میں غسل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا۔ اب ان کا سوال کیا تھا جی اگر کوئی کپڑے چینج کرے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ٹوٹتا۔ کہتے نہیں وضو تو ٹوٹ جانا چاہیے۔ میں نے کیوں ٹوٹ جانا چاہیے؟ پھر کہتا ہے اگر کسی نے کھلے میدان میں کوئی غسل کرتا ہے ننگا ہو کر غسل ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی یہ فعل غلط ہے، کیوں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں ننگا ہو کر غسل کرنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے بہرحال غسل اس کا ہو جائے گا۔ کہتا نہیں تو غسل بھی تو نہیں ہونا چاہیے جب وہ کھلے میدان میں کر رہا ہے، ننگا ہو کر کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ ہماری ذہن میں ایسی چیزیں بیٹھ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے وضو نہیں ہوتا یا وضو ٹوٹ جاتا ہے کپڑے چینج کرنے سے، ننگا ہو جانے سے۔ ننگا ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر غسل خانے میں کوئی گیا، کپڑے چینج کیے، ننگا تو ہو جائے گا۔ ننگا ہونا یہ وضو کے توڑنے کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی یہ بھی کھانے پینے کی کسی بھی شے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کھانے پینے کے بعد ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں، یہ اچھی بات ہے، اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر کوئی چھوڑ بھی دے نہ کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں، وضو پر اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔